السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ ایک سوال جو کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جماعت اگر فجر کی کھڑی ہے تو کیا پیچھے سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ میں اس کا جواب اپنی زبان سے دینے کی بجائے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی زبان میں جواب دینا چاہوں گا۔ دو حدیثیں جن کی سند کی صحت کی مکمل ضمانت ہے انشاءاللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو تو کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ساتھی نے، ایک صحابی نے اٹھ کر 2 رکعتیں ادا فرمائی۔ تو آپ نے پوچھا الفجر اربعن، کیا فجر کے فرض 4 ہیں؟ اس نے کہا جی میری 2 سنتیں رہ گئی تھی، میں وہ ادا کر رہا تھا فرضوں کے فوراً بعد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان کے منافی ہے کہ ایک کام آقا علیہ السلام کے سامنے ہو، خلاف شریعت ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ کا خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کام درست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی فجر کی سنتیں رہ جائیں تو آپ فرضوں کے فوراً بعد ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو سورج طلوع ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے کہ لا صلاۃ بعد الغداۃ حتی تطلع الشمس، کہ فجر کی نماز فرض ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے، اس سے مراد عام نفلی نماز ہے۔ عام نفلی نماز ہے، اس سے مراد سببی نماز نہیں ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد طواف کرتے ہیں تو یقیناً طواف کے 2 نفل آپ فجر کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مسجد میں آتے ہیں فجر کی نماز کے بعد تو تحیۃ المسجد آپ ادا کر سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اگر سجدہ آ جاتا ہے تو سجدہ تلاوت آپ اللہ کی توفیق سے فجر کے فرضوں کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی نماز جنازہ کا مسئلہ ہے وہ بھی ادا ہو سکتی ہے، تحیۃ الوضو بھی ادا ہو سکتے ہیں، تو اس لیے یہ سنتیں بھی ادا ہو سکتی ہیں اگر رہ جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔